وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیے. سخن میں آپ تمام افراد سے ملتمس ہوں کہ بانیان سفیدہ بلکہ اس مرکز کو بنانے والے، اس میں عزاداری کی بنیاد رکھنے والے اور آپ تمام افراد کی جملہ مرحومین کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے قبلہ تنویر شرازی صاحب اور باقی جو علماء اس دنیا کو چھوڑ چکے ان کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، اولادوں کو اولاد صالح کے لیے، تمام مومنین کی حاجات کی برابری کے لیے جن جن افراد نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کی مستجاب ہونے کے لیے اور حجت دورہ امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. ایک تو پیشگی معذرت چاہوں گا، میں نے مختصر خطاب کر کے آگے میرے کو پہنچنا ہے ایک جگہ، اس لیے آپ محسوس نہیں کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے تاکہ جلدی جلدی میں جو عرائض آپ کے کوشش گزار کرنی ہے وہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں. اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز ابس پیدا نہیں کی، فضول پیدا نہیں کی. ہر چیز کو جو پیدا کیا اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ انسانیت کو ضرور ہے. انسان کے لیے ہی باقی چیزوں کو، انسان کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا اور باقی چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے خلق کیا. اب اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اگر ضرر پہنچے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نقصان کے لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان کم ہو، اس میں فائدے زیادہ ہوں، کیونکہ ہماری عقل، ہماری سمجھ محدود ہے تو ہماری سمجھ میں نہ آ سکے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے. اب اسی طریقے سے ایک مثال دی جاتی ہے گدھ کی. گدھ کا کیا کام ہے؟ یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے کہ جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کے گوشت کو کھانے کے لیے تاکہ وہ بدبو زیادہ نہ پھیلے، اس کے وہ جسم کو ختم کر دیتی ہے کھا کے تاکہ وہ باقی لوگوں کے لیے تعفن اور بیماریوں کا سبب نہ قرار پائے. کیونکہ یہ بھی فائدہ ضرور ہے لیکن اس میں عبرت بھی موجود ہے. عبرت کیا ہے کہ جب یہ گدھ گوشت کھاتی ہے کسی بھی جانور کا، کسی مردے کا، تو گوشت کھانے کی، وہ مردار کھانے کی آتی ہے. مردار کھا کے پھر اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ سیر نہیں ہوتی، بھوک موجود ہوتی ہے لیکن پیٹ بھر جاتا ہے. اب اسے ہضم کرنے کے لیے یہ دوڑنا شروع کرتی ہے. اب گدھ کھا کے دوڑتی رہتی ہے، کچھ فاصلے کے بعد وہ جو کھایا ہوتا ہے وہ سارا اگل دیتی ہے، جو پیٹ میں تھا وہ سارا باہر آ گیا. اب کیونکہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی تو پھر جو اگلا تھا واپس اسے نکلنا شروع کر دیتی ہے. جو گوشت کھا کے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی نے کیا کر دی، الٹی کر دی، تو وہ جب الٹتی ہے کھانے کو پھر واپس اسی کھانے کو اپنے اندر لے جاتی ہے اور پھر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. اس میں کیا عبرت ہو سکتی ہے؟ اس میں عبرت یہ ہے کہ وہ جو کھانے کی لالچ کر رہی تھی نا، کھا بھی کیا رہی تھی؟ مردار ذرا حلال تو نہیں ہے، مردار کھا رہی ہے، مردار کے پیچھے بھاگ رہی ہے. آج ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ ہم اگر حرام کھائیں، جس طرح وہ سیر نہیں ہوتی نا، روایات ہیں حرام کھانے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی اس کا شکم پر نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ طلب کرتی رہتی ہیں کہ مجھے یہ چیز مزید ملے. بعض افراد ایسے ہیں کہ حرام کے پیسے جمع کر لینا تو پھر انہیں اندر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اور پیسے جمع کروں.
پھر اگر کسی کا حق مار کے پیسے جمع کیے تھے پھر دوسرے بندے کا حق مارنے کی کوشش کرے گا، پھر تیسرے بندے کا حق مارنے کی نیاز حسین ہے۔ یہ باتیں ممبر سے بیان نہیں ہوں گی تو پھر کہاں سے بیان ہوں گی کہ ایک بندے کا حق ماریں گے، پھر دوسرے کا حق ماریں گے، پھر تیسرے کا حق کھانے کی کوشش کریں گے، پھر بھی سیر نہیں ہوں گے، کھاتے جائیں گے سیر نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری فقہ میں مکتب اہل بیت میں بہنوں کو حصہ دینے کا یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ دیں۔ انہیں جہیز کے نام پہ چند چیزیں دے دینے سے ان کا حصہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ ان کے حصے کے پیسے کھا جائیں، ان کے حصے کا مال کھا جائیں، ان کے حصے کی جائیداد کھا جائیں، یہ کھانے سے آپ کی تڑپ بڑھتی رہے گی، آپ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ گد سیر نہیں ہوتی نا، اس کا پیٹ اس کا شکم پر نہیں ہوتا، اگر ہم بھی حرام کے عادی ہو جائیں گے شکم ہمارا پر نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں حساب بہت بڑا دینا پڑے گا۔ اور میں اکثر یہ جمعے پہ بھی عرض کرتا ہوتا ہوں، کیونکہ اہل بیت طاہر ہیں، وہ پاک ہیں، اگر کوئی بندہ گناہوں سے بچ کے ان کے پاس جائے گا تو وہ اپنے پاس بٹھائیں گے، اسے دست شفقت رکھیں گے اس کے سر پہ، اور اگر کوئی بندہ اہل بیت سے دور ہو جائے گا، حرام کھائے گا تو دور ہو جائے گا نا، زنا کرے گا، برے کام کرے گا، برے افعال انجام دے گا تو وہ اہل بیت سے دور ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے اس ضد میں عبرت ہے کہ جتنا بھی حرام کھاتے جاؤ گے، اب دیکھیں نا بعض لوگوں کو اتنا توا ہوتا ہے کھانے کا، کوئی حلال حرام کی پہچان کیے بغیر کھاتے رہتے ہیں، کھاتے 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 اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ کبھی کہیں ہاسپٹل میں کبھی کوئی ہاسپٹل میں، وہ جو حرام کمایا ہوتا ہے اسے وہ صرف کرنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، حلال کی طرف بڑھا جائے، حرام سے اپنے ہاتھوں کو روکا جائے، اپنے ذہن کو اپنی فکر کو پاک رکھا جائے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا حق ادا نہیں کیا تو اس کا حق ادا کرنا۔ بندہ کسیوں مجالس سنتا رہے، بندہ کہنا میں نے آج 5 مجالس سن لی ہے، اثر کوئی نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے۔ مجلس سننے کا مقصد یہ ہے، آپ نے بیٹھ کے مجلس سنی، آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا حق ادا کرنا۔ آج کی مجلس کی نیاز یہ ہے کہ میں نے جو میرے ذمہ واجب الادا چیزیں ہیں میں نے ادا کرنا۔ اگر بندہ ادا نہ کرے تو پھر حسین کی مجلس کا کیا فائدہ؟ حسین سے کیا سیکھا؟ حسین تو سکھانے آئے ہیں، دیکھیں ہادی راہبر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اچھے کاموں کی طرف ترغیب دیتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے نا مجلس سننے کے لیے، ہم یہ محسوس نہ کریں کہ مولوی پڑھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، بلکہ یہ محسوس کریں کہ حسین ابن علی خود موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ حسین کسی بھی ایسے کام کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ حسین نبی کے نواسے بھی ہیں اور نبی کی طرف سے ہادی اور راہبر بھی ہیں۔ اور کل میں نے نبی کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کی تھی کہ نبی کا ایک وجود نورانی ہے، اس میں جو نورانی وجود تھا وہ واسطہ بواسطہ انبیاء کے صلبوں سے نکلتا ہوا جناب حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ اب جیسے یہ نور جناب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، آدم علیہ السلام جب اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے جناب شیش سے کہتے ہیں، شیش اب یہ نور محمد تمہاری پیشانی میں منتقل ہونا چاہتا ہے، یہ خیال کرنا کہ یہ نور اتنا عظیم ہے، اس کے لیے کسی پاک باز عورت کا انتخاب کرنا، اس کے لیے کسی پاک باز عورت کا انتخاب کرنا۔ اور یاد رکھو کبھی بھی یہ نہ ہو کہ تم خدا کا ذکر کرو، اس ہستی کا ذکر نہ کرو۔ میں نے عرش پہ جہاں بھی دیکھا خدا کے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر دیکھا، عرش میں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے، تو جہاں بھی ذکر کرو خدا کا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ اور میں جلدی جلدی عرض کروں، بہت ساری تمہیدی باتیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ ایک وجود وجود نورانی ہے، اور ایک وجود وہ وجود بشری ہے کہ جس لبادے کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ نے جو اپنی طرف سے ہادی اور راہبر بھیجے،
ان میں سے ایک ہادی اور رہبر کو نبی کہتے ہیں، ایک ہادی اور رہبر کو رسول کہتے ہیں۔ اب نبی کون ہے، رسول کون ہے، مختصر سی آسان سی بچوں کو سمجھانے کے لیے تشریح کر دوں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم توحید سمجھیں، رسالت سمجھیں، امامت و ولایت سمجھیں اور کربلا سمجھیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے نبی۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جسے خدا نے اپنا نمائندہ بنایا ہو، سادہ الفاظ میں اپنا نمائندہ بنایا ہو، اور اسے ابھی یہ پیغام نہ دیا ہو کہ لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچاؤ، ان کے اسے خدا نے نبی بنایا۔ جب وہ لوگوں تک پیغام پہنچائے گا تو اسے رسول کہا جائے گا۔ ان کے نبی کا کام ہے خدا سے دین لینا، رسول کا کام ہے لوگوں تک پہنچانا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں۔ کیا ہوا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے، جب انہیں اوپر اٹھایا گیا تو یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ جب یہ کہا کہ عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تو اس وقت الفاظ یہ آئے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہاں نبی کا لفظ استعمال ہوا، رسول کا لفظ، کہ پہلے نبی تھے، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے، جب لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچایا تو پھر وہ رسول تھے۔ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا یا سولی پہ چڑھا دیا، حالانکہ نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا، بلکہ انہیں خدا نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور اب دیکھیں کہ نبی کے متعلق خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الرسول، رسول نے کہا، بلکہ کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا، درود پڑھیے گا باول پر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہا کہ ہم نے نبی پر درود، میں اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے۔ اب نبی پر کب سے درود پڑھتے ہیں؟ جب سے وہ نبی ہیں۔ تو نبی کے متعلق خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس وقت بھی نبی تھا، رسول کہتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ اور جب رسالت کی باری آئی تو خدا نے یہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پہ احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ اب مبعوث کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ نبی بنانا، ایک ہوتا ہے کسی کو مبعوث کرنا۔ ان کے پہلے نبی موجود ہیں، جب یہ کہا گیا کہ اب رسالت کا اعلان کریں تو پھر انہیں کہا گیا کہ ہم نے مبعوث کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پہ احسان کیا، ان میں اپنے رسول کو مبعوث کر دیا۔ اور یہ تشریح سمجھیے گا، ہمارے برادران کے نزدیک نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، ہمارے ہاں 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، نبوت کا اعلان کیا۔ نبی وہ تب سے تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ وہ کل میں حدیث عرض کر چکا کہ یہ انوار جو تھے خدا کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، تو یہ نبی بنا کر بھیجا۔ اور دیکھیے جب خداوند کریم نے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، دیکھیں ہمارے نبی کی شان کیا ہے، جب موسیٰ کا ذکر آیا تو خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ موسیٰ کی زبانی قرآن میں یہ اعلان ہوا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر خدا کہتا کہ اے موسیٰ، آپ نے یہ کہا تھا کہ میرا شرح صدر کر دو، ہم نے آپ کا شرح صدر بھی کیا، آپ کی جو درخواست تھی ہم نے پوری کر کے آپ کے بھائی جناب ہارون کو آپ کا وزیر بنا دیا۔ ہم نے احسان کیا۔ اور جب نبی کی باری آئی تو پھر یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا، بلکہ نبی کی باری خدا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک۔ اور یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، فرمایا کہ الم نشرح کی تشریحات لوگوں نے اپنی اپنی کی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تشریح کی، میں جلدی اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش میں ہوں، بعض لوگوں کی تشریح یہ ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں یہ جب بچپن کے عالم میں تھے،
بکریاں چراتے ہوئے ایک منظر ایسا آیا، اللہ کے کچھ فرشتے آئے، نبی کو لٹا کے سینہ چاک کیا گیا، سینے کی صفائی کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری تشریح یہ نہیں ہے، خدا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی کا سینہ صاف کیا گیا تو پچھلے انبیاء کی بھی کوئی مثال ہے کہ ان کے سینے کو صاف کیا گیا ہو؟ اس نبی کی طہارت کا کیا کہنا کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تو طہارتیں لے کے نازل ہوئے ہیں، جو طہارتیں نازل لے کے نازل ہوتے ہیں انہیں آپریشن کر کے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا اور پھر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ احسان نہیں کیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر کو بلند کر کے پھر یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول جس طرح موسیٰ کو کہا تھا ہم نے آپ پر احسان کیا، نہ یہ نہیں کہا پیغمبر آپ پر احسان کیا، بلکہ کہا اتنی عظیم نعمت جو امت کو دی ہے امت پہ احسان کیا۔ اور یہ جو لفظ استعمال کیا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی نے اعلان نبوت کیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت محمد کون تھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ محمد کون تھے جن پہ احسان کیا گیا؟ اب بحث چھڑتی ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا، بعض کہتے ہیں کہ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پہلے کلمہ پڑھا، بعض کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی تشریح ہے۔ ہمارے ہاں مسلم بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت اسے پڑتی ہے کہ جو پہلے دائرے اسلام میں داخل نہ ہو، کیونکہ علی اور علی کے بابا پہلے ہی محافظ پیغمبر تھے، محافظ نبوت تھے۔ آپ تمام افراد کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی۔ ایک مقام پہ راہب نے کہا تھا یہ تمہارا بھتیجا نبی ہے، کہا کہ میں ہر روز اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا ہوں، بچپن سے لے کے جہاں پیغمبر کا بستر ہوتا ہے وہاں علی کو لٹاتا ہوں، کبھی جعفر کو لٹاتا ہوں، کبھی طالب کو لٹاتا ہوں، کیونکہ میں اسے نبی سمجھتا ہوں۔ تو کس پہ احسان کیا؟ مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور رسول کی شان کیا ہے؟ بس آخری جملے سن لیجیے گا، پھر انشاءاللہ کل اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ امامت کے عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ یہ رسول کی شان کیا ہے؟ شان بیان کرنے کسی کا مقام سمجھنے کے لیے کسی اچھے بڑے عہدے والے بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بندہ اگر کہے نا کہ یہ بندہ اس مقام پہ فائز ہے تو پھر لوگ جلدی اسے پک کرنے کی اور ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں نے طول تاریخ میں دیکھا کہ سب سے بلند ہستی کون سی ہے؟ خدا کے بعد، نبی کے بعد بلند ہستی کون سی ہے؟ تو وہ بلند ہستی مجھے ملی جلال الدین سیوطی کی، کہ جو اس بلند ہستی کا تعارف کرواتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، اہل سنت کے بڑے مورخ ہیں، الافتقار میں لکھتے ہیں کہ علی مولا کے فضائل اتنے ہیں، فضائل اتنے بلندی پہ علی مولا کا مقام اتنا بلند ہے۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اگر درخت قلم بن جائے، پانی سیاہی بن جائے، پتوں کے اوپر لکھنا پڑے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ علی کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری چیزیں مل جائیں پھر بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اب جس کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے وہ مقام مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ 1000 مسلمان ہو تو ایک نبی بنتا ہے، 1000 نبی ہو تو ایک رسول بنتا ہے، 1000 رسول ہو تو ایک اولو الامر بنتا ہے۔ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 1000 رسول ہو تو ایک اولو الامر بنتا ہے، 1000 اولو الامر ہو تو ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے۔ تو انا عبد من عبید محمد، جس علی کے اتنے فضائل ہیں وہ محمد کا ادنا سا غلام ہے، جس کے فضائل کا کوئی شمار نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے میں محمد کا ادنا سا غلام ہوں۔ تو غلام کے فضائل کا اگر حد کوئی نہیں ہے تو پھر آقا کے فضائل کی حد کیا ہوگا؟ پھر آقا کا مقام کیا ہوگا؟ آقا کے مقام کو نہ سمجھا گیا، آقا کی اولاد کے فضائل کو نہ سمجھا گیا۔ یہ اتنے کریم تھے نا کربلا والے، ایک مقام ایسا آیا
خود کے لشکر نے حسین کو کربلا میں روک لیا. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ حسین تلوار نکالتے، نہ حضرت حسین تلوار نہیں نکالی. یہ کریم ابن کریم ہے، اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، انہیں ان کے جانوروں کو سیراب کرو. اس لشکر میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اور پانی نہ ملنے کی، پیاس کی شدت کی وجہ سے میری حالت یہ تھی کہ حسین کا ماننے والا، حسین کا صحابی مجھے پانی پلا رہا ہے، اس کے پانی کا دھانا اس طرح سے ہے، میرے ہاتھ ادھر ہے، مجھے پانی نظر نہیں آتا. جب حسین نے عزادارو یہ منظر دیکھا نا، اٹھ کے گئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کیا. یہ تو یہ تھا نا کہ حسین کو بھی اسی طرح سیراب کیا جاتا. وہ خود جس نے حسین کا راستہ روکا تھا، جب عاشور کی شب آئی، دسترخوان بچھا، دسترخوان پہ حر بھی ہے، حر کا بیٹا ہے، غلام ہے، بھائی ہے، سب نے کھانا کھایا، حر نے کھانا نہیں کھایا. حر باہر نکلے خیمے سے اور اپنی سواری پہ بیٹھ گئے. اب ایک دفعہ غلام آیا کہ کھانا کھا لو، کا کھانا نہیں کھاؤں گا. بھائی آیا، بھیا کھانا کھا لو، کا حر کھانا نہیں کھائے گا. عزادارو جب بیٹا آیا نا، کہتا ہے بابا ساری رات ہو گئی، ہم انتظار میں ہیں، آپ کھانا نہیں کھاتے. بابا کھانا کھا لو. کہا بیٹا میرے قریب آؤ، حسین کے خیموں سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں بابا، حسین کے خیموں سے بچوں کی العطش کی آوازیں آ رہی ہیں. بابا حسین کے بچے پیاسے ہیں، بابا حسین کے بیٹے پیاسے ہیں، بابا حسین کے اہل حرم پیاسے ہیں. اب حر نے انتظار کیا. جیسے ہی صبح ہوئی، حر اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے فرزند زہرا کی خدمت پہ ٹھوکا. عزادارو حسین نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. حر کہتے ہیں مولا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو میں نے کربلا میں پابند کر دیا. حسین کہتے ہیں حر میں نے تمہیں معاف کیا. کہتے ہیں مولا آپ نے معاف کیا، اب ایک لحظہ دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے میں مقتل میں جاؤں اور آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کروں. عزادارو حر کو اجازت ملی. بس فقط ایک جملہ آپ کی زحمت کو تمام کروں. حر کو اجازت ملی. اب حر مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں. بیٹا کہتا ہے بابا پہلے مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بابا مقتل میں جائے. اب حر کا بیٹا مقتل میں گیا. عزادارو رونے کا جملہ یہی ہے، حر کا بیٹا مقتل میں گیا. جنگ کرتے کرتے کسی ظالم نے ایسا وار کیا، حر کا بیٹا زین پہ سنبھل نہ سکا. جب زین سے گرنے لگا، حر کے بیٹے نے آواز دی بابا مجھے کسی نے دیر کر دیا، میں اپنے فرض سے گرنا چاہتا ہوں. اب جب حر نے سفر کرنا شروع کیا، حر نے عجیب منظر دیکھا. بیٹے کی لاش پہ آیا، بیٹے کا سر ہے، حسین کی گود ہے. کہتے مولا غریب کے بیٹے پہ اتنا کرم. میں کہوں گا مولا غریب کے حر کے بیٹے پہ اتنا کرم کیا نا، حر کے بیٹے کی لاش پہ پہنچے. مولا حر سے پہلے پہنچے. مولا یہ بتائے جب علی